बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर एंड वेलकम टू द सिक्स्थ हलका। सो एज आई मेंशन कि हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं लाइफ में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का भी जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स जो हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, जिससे हम बहुत दूर जा चुके हैं। वो चीज़ हमारे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। जैसे एक चीज़ फ़िक्र होती है ना कि इंसान को ग्रेड्स की फ़िक्र है, डिग्री लेने की फ़िक्र है, नौकरी लेने की फ़िक्र है, स्टेटस की फ़िक्र है, इंसान को मशहूर होने की फ़िक्र है। ये जो नीड्स डिफ़ाइन किए हैं अब्राहम मैस्लो ने, अब्राहम मैस्लो एक साइकोलॉजिस्ट था। उसने एक पिरामिड बनाकर कुछ नीड्स डिफ़ाइन की थी कि जैसे-जैसे आप पिरामिड के ऊपर जाते जाते हैं, आपकी नीड बढ़ती जाती है। तो सम ऑफ द बेसिक नीड्स ही डिफाइंड आर कि सबसे पहले इंसान को ज़ाहिर है कि फूड चाहिए। फूड बहुत बेसिक नीड है। इसके बाद उसने कहा कि इंसान को लव चाहिए, इंसान को बिलोंगिंगनेस चाहिए, इंसान को सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। जैसे-जैसे उसकी सारी नीड्स फुलफिल होती जाती हैं, नेक्स्ट नीड आती है। नेक्स्ट नीड है नीड फॉर सिक्योरिटी, नीड फॉर सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम के बाद फिर नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसके नज़दीक जो कॉन्सेप्ट है वही इकबाल का, इलामा इकबाल का मेरे नज़दीक खुद ही का कॉन्सेप्ट है कि जब इंसान उस लेवल पर पहुंच जाता है कि इंसान बहुत मुश्किल हालात का बड़े अच्छे से मुकाबला कर लेता है, क्योंकि उसकी बाकी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड होती हैं। यानी उसकी फूड की नीड फुलफिल्ड है, उसकी जॉब लगी हुई है, उसको कोई माशी परेशानी नहीं है। तो दैट्स व्हाई सच पीपल आर एबल टू डू बिग थिंग्स। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब्राहम मैस्लो का जो हायरार्की है, ये जो नीड्स की हायरार्की बनाई ना, इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। सहाबा के पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं थी। फूड, यानी ऐसे भी वक्त आए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सहाबा पे, कि खाने को 2 वक्त का खाना मौजूद नहीं था, बल्कि पूरे पूरे दिन का खाना मौजूद नहीं होता था, और एक खजूर 2 खजूर पे गुजारा करते थे। तो ये वाली नीड तो उनकी फुलफिल नहीं थी। ना ही उनकी वो वाली नीड फुलफिल थी कि मुआशरे में वो रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे आज की सोसाइटी में भी जो इस्लाम पर चलने की कोशिश करेगा, या जो ज़ाहिर है कि दीन पर चलेगा, वो रिस्पेक्ट खो देगा। उसको इनकॉम्पिटेंट लेबल किया जाएगा। ये तो एक हदीस में भी आता है ना कि क़यामत के करीब तुम्हें चॉइस दी जाएगी, या इनकॉम्पिटेंट लेबल हो जाओ या इमोरलिटी का रास्ता इख्तियार करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चूज़ बीइंग इनकॉम्पिटेंट, चूज़ बीइंग लेबल्ड एज़ इनकॉम्पिटेंट। तो ये अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसी हैं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी इंसान मोरालिटी की बात करने की कोशिश करता है, प्रॉफिट की बात करने की कोशिश करता है, उसको मॉक किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको बहुत ही ना आउटडेटेड सा समझा जाता है। तो सहाबा को बहुत आउटडेटेड समझा गया। सहाबा को तो वो नीड नहीं मिली, यानी एक चौधरी बनने वाली जो नीड होती है वो तो मुआशरे में नहीं थी। येट दे वर एबल टू डू बिग थिंग्स, अनइमेजिनेबल थिंग्स। आप सोच भी नहीं सकते किस किस तरह के कारनामे हैं सहाबा के। किस वजह से? क्योंकि मैं समझता हूं उनके पास ये एक चीज थी, जो चीज आज हमारा टॉपिक भी है। वो एक चीज क्या थी कि इलामा इकबाल ने कहा है ना कि हमने तो दरिया में भी घोड़े दौड़ा दिए। तो वो चीज क्या है? एनी गेसेस जिसकी वजह से उन्होंने दरियाओं में छलांगे लगा दी थी, जिसकी वजह से वो मैदान जंग में कूद जाते थे? वो किस चीज की पावर थी उनके अंदर? बेसिक नेसेसिटीज तो नहीं थी। तो क्या ख्याल है आज का टॉपिक क्या होगा? एनी गेसेस? वो क्या पावर है जिसकी वजह से वो बड़े बड़े काम कर जाते थे? खुद ही ठीक है, लेकिन इसका इस्लाम में एक नाम है, तवक्कल जी। ईमान, बिल्कुल ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ईमान। ईमान के लुग़वी मायने क्या हैं? मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क है? क्योंकि देखिए ना, अल्लाह ताला ने मोमिनून का बहुत ज़िक्र किया कुरान में। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो हू आर द मुमिनून? मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है, और ईमान और इस्लाम में क्या फ़र्क है? तो टुडे ऑन आवर लिस्ट इन थिंग्स दैट मैटर इज़ ईमान। लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ ईमान सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। ईमान इज अ वर्ड यूज्ड इन द अरबिक लैंग्वेज कमिंग फ्रॉम द रूट वर्ड अमाना, अलिफ मीम नून, अमाना। अमन इज टू बी सिक्योर फ्रॉम फियर, नंबर वन, टू हैव अ कंटेंट हार्ट एंड टू हैव अटेन्ड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ। अमन से पहली चीज मुराद है टू बी सिक्योर फ्रॉम फियर,
दूसरी मुराद है टू हैव अ कंटेंट हार्ट, ऐसा दिल जो राजी है, जो गनी है। कंटेंटमेंट होती है ना एक चीज कि सकीनत फील होती, सुकून फील होता है, कंटेंटमेंट फील होती है। एंड टू हैव अटेन्ड प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ, और प्रोस्पैरिटी यानी रिचनेस ऑफ द हार्ट, या प्रोस्पैरिटी से मुराद खुशी भी है यहाँ पर, एंड गुड हेल्थ, और अच्छी हेल्थ होना। Therefore, the word ईमान in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness. इससे मुराद पीस भी है, अमन भी है, इससे मुराद डिवोशन भी है, डिवोशन से मुराद है इखलास, और इससे मुराद है ट्रस्टवर्दीनेस, किसी पे एतबार करना बहुत ज्यादा। The opposite of ईमान is कुफर. Scholars unanimously agree that ईमान means certification. तो साबित ही हो गया कि ईमान वाले कौन होते हैं और मुसलमान कौन होते हैं, दोनों मुख्तलिफ लोग हैं। मुसलमान वो हैं जिन्होंने बस सबमिट कर दिया, कलमा पढ़ लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि ठीक है इस्लाम इज द ट्रूथ, हम मानते हैं। ईमान वाले वो हैं बेसिकली जो ट्रस्ट वर्दीनेस की उस लेवल पर आ चुके हैं कि अल्लाह रसूल की बात वो बगैर किसी कजी के, बगैर किसी तकलीफ के एक्सेप्ट करते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको रियल लाइफ से दूं तो देखें, आप एक जगह एक रोड पर जा रहे हैं और सामने पुलिस वाला खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है। अब रेड लाइट इशारे की होती है तो आप रुक जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के डर से। लेकिन रात को आप आ रहे हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा है, कोई गाड़ी नहीं है और रेड इशारा है, येट यू स्टॉप। फिर भी आप स्टॉप करते हैं क्योंकि आप दिल से बिलीव करते हैं कि नहीं, रूल फॉलो करना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए, इट्स फॉर द बेटरमेंट, रूल इज रूल, चाहे कोई खड़ा है नहीं खड़ा है मैं फॉलो करूंगा। तो ये ईमान की कैफियत है। और ईमान वालों को अल्लाह ने बहुत ज्यादा प्रेज किया, जैसे सूरह हुजरात में अल्लाह कहते हैं ना कि ये बेडुइन्स कहते हैं, अरब्स कहते हैं कि ये ईमान ले आए हैं, तुम इन्हें कहो तुम ईमान नहीं लेकर आए, तुमने बस इस्लाम कबूल किया। वो रसूलुल्लाह को आके एहसान जतलाते थे कि हमने ईमान कबूल, हम ईमान ले आए हैं। तो अल्लाह ने रिप्लाई किया कि नहीं, ईमान अभी तुम्हारे सीनों में भी एंटर नहीं हुआ, यू डोंट इवन नो येट के ईमान होता क्या है। तो बहरहाल ईमान जब आप लेकर आते हैं, इस कैफियत में जब आप आते हैं कि जब आपका ईमान इंक्रीज होता है, ईमान का लेवल हाई होता है, तो यू अचीव थ्री थिंग्स। कितनी खूबसूरत बात है। नंबर वन, यू फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आपके जो डर होते हैं, कैसे डर, इंसान के मुख्तलिफ डर होते हैं। फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ द पास्ट, किसी इंसान से डर, किसी के खो जाने का डर। लोगों के बड़े डर होते हैं, लोगों के फोबियाज होते हैं। कुछ लोग किसी से बहुत दिल लगा लेते हैं, उस इंसान के खो जाने का डर होता है। किसी के फ्यूचर के डर होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमें जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल को हमारे साथ क्या होने वाला है। किसी के माजी के डर होते हैं कि माजी में मेरे साथ ये हादसा हुआ था, अब क्या होगा, मैं फेल हुआ था, पता नहीं फ्यूचर में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। यकीन करें अगर आप ईमान के लेवल पे हैं, आपका ये डर खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो पहला, जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि जो भी ईमान लेकर आएगा तो उसका रिजल्ट क्या है कि अल्लाह ताला उसका डर और उसका खौफ खत्म कर देगा। एंड ऑन द डे ऑफ जजमेंट दे विल हैव नो फियर नॉर ग्रीफ, कोई ग्रीफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। दूसरा फायदा ईमान लाने का, हार्ट बिकम्स कंटेंट। लोग बेचैन हैं आज के दौर में, दे हैव एवरीथिंग येट उनमें एक बेचैनी है, उनमें एक अजीब सी ना कह लें कि सैडनेस है, एक अजीब सी हॉलोनेस है लोग में। जैसे सेलिब्रिटीज का लाइफस्टाइल आपने देखा है, सब कुछ होने के बावजूद देयर इज दिस हॉलोनेस इन देम। सो टू हैव अ कंटेंट हार्ट इज वेरी डिफिकल्ट इन सच अ एज। लोग बहुत कुछ होने के बावजूद खुश नहीं है, अंदर से सुकून में नहीं है। तो ईमान जब इंसान लाता है, ईमान की उस कैफियत में होता है, तो दूसरा फायदा उसको कंटेंट हार्ट मिलता है। तीसरा फायदा प्रॉस्पेरिटी, खुशी मिलती है, और गुड हेल्थ भी मिलती है। टेक्निकल मीनिंग, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लेजिस्लेशन, ईमान इज टू ऑथेंटिकेट द कमांड्स ऑफ अल्लाह व्हिच हैव बीन रिवील्ड अपॉन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह थ्रू अटरेंस ऑफ द टंग, अप्रूवल ऑफ द हार्ट एंड एक्शंस ऑफ द लिम्स। अगर आपने चेक करना है आप ईमान पर हैं कि नहीं हैं, तो ये तीन चीजें हैं। नंबर वन, ईमान इज अटर्ड थ्रू द टंग। आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो हो गया टंग से एक्नॉलेजमेंट। अप्रूवल ऑफ द हार्ट, क्या हार्ट अप्रूव कर रहा है, क्या वाकई आप फर्मली बिलीव करते हैं, जैसे अल्लाह ने कहा कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून, कि आखिरत पर यकीन है। यकीन की कैफियत, युक़िनून का मतलब है 100% श्योरिटी पर है।
تو کیا ہمارے اعمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے کہ وی آر شیور کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا؟ اگر تو شیور ہیں تو ہاؤ مچ وی آر ورکنگ فار اٹ؟ تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ، کہ واقعی میں ہارٹ سے اپروو کرتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے. یہ ساری چیزوں کی اپروول، دس از ایمان. اینڈ ایکشنز آف دا لمز، اور لاسٹلی ایکشنز کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا نمازیں چلیں نہ پڑھیں، اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. تو کیا حقوق اللہ ایکشنز نہیں ہیں؟ کیا اللہ نے نماز پڑھنے کا نہیں کہا، زکوٰۃ دینے کا نہیں کہا، روزے رکھنے کا نہیں کہا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوئی ہے؟ وی ڈونٹ نو، پتہ نہیں، خود سے لوگوں نے ڈیرائیو کر لیا. تو ایکشنز میں بہترین ایکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہ یا رسول اللہ واٹ از دا بیسٹ ایکشن، احسن عمل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ حقوق العباد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹو آفر صلاح ایٹ اٹس ریکوائرڈ ٹائم. بیسٹ عمل نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ہے. پھر پوچھا اس کے بعد تو کہا ٹو بی گڈ ٹو یور پیرنٹس. سیکنڈ بیسٹ عمل آن ہز لسٹ واز اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور پھر یہ تو ہے، ہیومینٹی تو اتنی بیسک ہے، آپ نے مدد دوسروں کی کرنی ہے، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، یہ تو بہت ہی بیسک ہے. بٹ انفارچونیٹلی پیپل اگنور دیز ایکشنز. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، نماز چھوڑ دو، یہ ایکشن چھوڑ دو تو کوئی بات نہیں. تو اس کے بغیر ایمان انکمپلیٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو بہت ہی خوبصورت کوٹ ہے. امام ابن حجر الاسقلانی ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں اسلاف میں سے. ہی سیز دا رائٹس آف ایمان آر فور. جیسے ماں باپ کے رائٹ ہیں، آپ کے کچھ حقوق ہیں، عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اللہ کے کچھ حقوق ہیں، ایمان کے بھی کچھ حقوق ہیں. وہ 4 حقوق ہیں. نمبر 1 تقوی، گاڈ کانشیسنس. اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو اس کے عمل اور اس کی جو کیفیت ہے، تقوی پروف کرنا چاہیے، گاڈ کانشیسنس پروف کرنا چاہیے اس کو کہ میرے اندر ایمان ہے. نمبر 2 حیا، شیم. دس از دا سیکنڈ رائٹ آف ایمان. یہ حقوق میں سے ہے ایمان کے کہ آپ حیا والے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. ظاہر ہے جب ایک بندے میں شیم ہی ختم ہو گئی ہے، دین ہی کین ڈو واٹ ایور ہی وانٹس یا شی کین ڈو واٹ ایور شی وانٹس. تو حیا بہت ضروری ہے، ایمان کا تقاضا ہے حیا کا ہونا. پھر گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. یہ تیسرا پلر ہے ایمان کا، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ ایمان والے ہیں تو دیکھیں آپ شکر گزاری اللہ کی کرتے ہیں یا نا شکرے ہیں بہت بڑے. کیا آپ اللہ کی بلیسنگز کا شکر کرتے ہیں؟ اور شکر کرنے کا بھی بہترین طریقہ نماز ادا کرنا ہے. دیٹ از دی مینیفیسٹیشن آف گریٹیٹیوڈ. اور چوتھا ہے پیشنس، صبر. انسان کو بہت سی تکالیف آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، تو اس میں پتہ لگتا ہے ایمان والا ہے کہ کمزور ایمان والا ہے. خوشی میں تو سارے ایمان والے بن جاتے ہیں، جب اچھا مل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، تب تو سارے ایمان والے. لیکن تھوڑا سا حالات چینج ہوئے، تھوڑا سا آپ کی مرضی کے بغیر چیز ہوئی، تب پتہ لگتا ہے ایمان کیا ہے اور پیشنس کیا ہے. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیشنس از ایٹ دا اسٹارٹ آف دا، حادثے کے شروع میں صبر ہے. یہ صبر نہیں ہے کہ حادثہ ہو گیا، شکایتیں کر لیں اور شور مچا دیا اور اس کے بعد کہا کہ چلو اب میں صبر کرتا ہوں. یہ صبر نہیں ہے. اوکے، تو صبر ہوتا ہے حادثے کے شروع میں. تو دیز آر دا 4 رائٹس آف ایمان: تقوی، حیا، گریٹیٹیوڈ اینڈ پیشنس. پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ ایمان کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا زبردست ٹیکنیکل پوائنٹ اس سے اخذ ہوتا ہے اس آیت سے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. بے شک مؤمنون تو وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں، انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے ہارٹس بزی ہیں اللہ کے ذکر میں، جو اللہ کے بارے میں کانشیس ہیں. who are not careless people. ذکر سے یہاں پہ مراد ظاہر ہے نماز بھی ہے، ذکر سے یہاں پہ مراد ہے ویسے اللہ کو یاد کرنا بھی ہے، ذکر اذکار کرنا بھی ہے. یعنی they are not godless people. It can't be کہ you have 2 hearts، 2 دل نہیں ہو سکتے انسان کے، کہ ایک دل ایمینم کی طرف لگا ہے، ایک دل نماز کی طرف لگا ہے. This is not possible. Either it will be Eminem or it will be Allah. اوکے، میں نے تو کبھی 2 چیزیں اس طرح ملتی دیکھی نہیں. One will expel the other. سیدھی سی بات ہے. So they are those جن کے قلب اللہ کے ذکر میں ملوث ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ أَيْمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
اور ان کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری باتیں کی جائیں، آیات پیش کی جائیں، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان انکریز ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ میں ایمان کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو یہ دیکھیے کہ کیا یہ باتیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں، کیا یہ محفلیں آپ کا ایمان انکریز کرتی ہیں؟ اگر تو کرتی ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی صحیح لیول پہ ہیں، مومن ہیں۔ اگر نہیں کر رہی تو پھر تھوڑی ورکنگ ہونے والی ہے۔ وہ ورکنگ کیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو توکل از ویری اسینشیل ٹو ہیو ایمان۔ Then Allah says, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. They are those who establish salah. And يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مطلب ہے they establish salah and they give from their own pockets. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اللہ کہتے ہیں یہ پکے پکے مومن ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ملوث ہیں، اور جب یہ قرآن سنتے ہیں، ایسی باتیں سنتے ہیں، دے انکریز ان فیتھ۔ اوکے، سو دیٹ از دی ون آف دا سائنز آف ہیونگ ایمان۔ اچھا، اس سے مراد یہ ہے، اس آیت سے ثابت ہی ہوا ہے ٹیکنیکل پوائنٹ، کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمارا نماز پڑھنے کا بہت دل کرتا ہے، کبھی کبھی بالکل نہیں کرتا، لیزینس آ جاتی ہے۔ کبھی ہم اتنے بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بس آج سے یہ شروع کر دینا، یہ ہیبٹ چھوڑ دینی ہے، یہ بات چھوڑ دینی ہے، اور بس میں نے اللہ رسول کا نام لینا ہے، تفسیر شروع کر دینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا نماز فرض چیز پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے بات مزید ثابت ہوتی ہے۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5، صحیح ہے، صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رپورٹڈ رضی اللہ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم verily the faith of one of you will wear out within him just as a garment becomes worn out, so ask Allah to renew faith in your heart. ایمان گھٹتا ہے، ایمان جو ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح کپڑے کو زنگ لگ جاتا ہے، کپڑا worn out ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کے کم ہونے کی بہت سی ریزنز ہیں، آج وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ واٹ آر سم آف دا ریزنز کہ انسان کا ایمان اتنا ڈاؤن ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں افیکٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی، اس کو ریمائنڈرز ہی افیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ریالٹی کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا، اور وہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن کا اس حد تک شکار ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس وہ اپنے گرد ایک سرکل ڈرا کر لیتا ہے اور اس سرکل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا کہ بس میں نے اس سرکل سے نہیں نکلنا۔ واٹس دا ریزن؟ لیٹس ڈسکس سم آف دا سائنس۔ سو سائنس آف ویک ایمان، سب سے پہلے ہم ویک ایمان کے سائنس ڈسکس کرتے ہیں، ڈائگنوز کرتے ہیں پرابلم کو۔ نمبر 1، کمٹنگ سینس اینڈ ناٹ فیلنگ اینی گلٹ۔ دس از ون آف دا سائنس آف ویک فیتھ، ویک ایمان، کہ ہم گناہ کریں اور گناہوں کو کچھ نہ سمجھیں۔ جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ verily the believer views his sins as if he were sitting under a mountain fearing it will fall upon him. بلیور، ایمان والا، چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اور وہ اس ڈر میں رہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، میں اس کے ملبے تلے نہ دب جاؤں۔ یعنی اس کا ہارٹ کنسٹرکٹڈ فیل کرتا ہے چھوٹے سے گناہ پہ۔ اور منافق، the wicked views his sins as if they were a fly passing over his nose. منافق گناہوں کو، بڑے گناہوں کو بھی ایسے سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھی اور اس کو یوں جھٹک کے اڑا دیتا ہے، یعنی ڈزنٹ کیئر، گناہ ہے، واٹ گناہ، واٹ سن۔ تو یہ ہے ون آف دا سائنز آف ویک ایمان، کہ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا، گناہوں پہ نادم نہ ہونا، گناہوں پہ اکڑ جانا کہ نہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں، بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا کہ میں یہ کرتا ہوں، اور پھنے خاں بننا، اور اپنے آپ کو سٹڈ ثابت کرنا کہ میں نے آج یہ کیا تھا۔ So that is one of the signs of weak faith. Then number 2, having mood swings. بہت سے لوگ کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ چڑھ گیا، اچانک سیڈ ہو گئے، ایک دم الیٹڈ تھے، ایک دم سیڈ ہو گئے، ایک دم ہالونیس۔ موڈ سوئنگز آج کل بہت کامن ہے بائی دا وے، اور بائی پولر مینیا ڈس آرڈر اسی کا نام ہے۔ بائی پولر مینیا ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ لوگ ایک دم سپر ڈپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک ٹھپ کر کے گرتے ہیں اور بیڈ پر لیٹ جاتے ہیں، اور ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق خیر سٹریس کے ساتھ ہے، وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے بائی پولر مینیا ڈس آرڈر کا۔ بٹ having mood swings is a very serious issue these days. People have a lot of mood swings, especially teenagers. اچانک غصے ہو جائیں گے، اچانک چیخنا شروع کر دیں گے، اچانک پیرنٹس کو جو ہے وہ ہاسٹائل ہو جائیں گے پیرنٹس کے ساتھ،
दुश्मन समझना शुरू, फिर ठीक भी हो जाएंगे। सो मूड स्विंग्स का ताल्लुक, लेट मी टेल यू, कंफर्म बात है मेरी रिसर्च के मुताबिक, बल्कि हमें अल्लाह रसूल बता रहे हैं कि इसका ताल्लुक रूह के साथ है, सोल के साथ है, कल्ब के साथ है। अगर एक इंसान कंटेंटेड है, अपने कल्ब, उसका कल्ब कंटेंटमेंट में है, गनी कर दिया अल्लाह ने उसका कल्ब, तो आप देखेंगे उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे। क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तो स्ट्रेस किसी को नहीं आ सकता ना। हर तरफ से उनको लोग अपोज कर रहे थे, रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया, सोसाइटी में कितने ऑपोजिशन वाले हैं, दुश्मन हैं, एनिमीज हैं, साजिशें हो रही हैं, टॉन्टिंग हो रही है। कोई बंदा ये क्लेम तो नहीं कर सकता ना मुझे उनसे ज्यादा स्ट्रेस है। जॉब भी उनकी कितनी हेक्टिक थी, हम ये क्लेम नहीं कर सकते हमारी जॉब उनसे हेक्टिक है। येट उनको मूड स्विंग्स नहीं होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी घर आके नहीं चिल्लाए, कभी बच्चों पे गुस्सा नहीं निकाला, कभी वाइफ पे गुस्सा नहीं निकाला, या कभी जो है वो किसी नेबर पे गुस्सा नहीं निकाला, किसी दोस्त पे गुस्सा नहीं निकाला। उनका स्टेबल एक जो है वो मूड होता था। स्टेबल मूड रखना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये काम असल में हमें सुन्ना से फॉलो करना चाहिए कि वाई सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड कैसे स्टेबल रहता था। चाहे वो गम में भी होते थे, लेकिन वो गम कहाँ पर जो है वो जाकर निकालते थे, तहज्जुद की नमाज में अल्लाह के सामने। दैट्स व्हाई ही वाज स्टेबल। वो लोगों को नहीं बताते थे। हमारी कोशिश होती लोगों को गुस्सा शो करें, लोगों को जो है ना वो इस तरह बन के दिखाएं कि आज हमारा मूड नहीं खराब, आज हमसे बच जाओ। ये क्या ईमान हुआ? ईमान तो ये है कि आप अपनी चीज़ों को बर्दाश्त करें, बियर करें, शेयर ज़रूर करें, चाहने वालों से शेयर करें और अल्लाह से भी शेयर करें, लेकिन कोशिश करें अपने मूड स्विंग्स को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जब इंसान का ईमान थोड़ा सा शेक होता है, वीक होता है, तो मूड स्विंग्स डेफिनेट एक बात है। तो इसलिए वी हैव टू डिस्कस के इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें। नंबर 3 साइन, अभी हम सिर्फ साइंस डिस्कस करें, पहले डायग्नोसिस सुन लें। लेट्स डायग्नोज द प्रॉब्लम और फिर वील कम टू सॉल्यूशंस। बीइंग अनएबल टू डील विद कैलेमिटीज, मुश्किलात का मुकाबला ना कर पाना, मुश्किलात से घबरा जाना और मुश्किलात में अल्लाह को ब्लेम करने लग जाना, ये भी वीकनेस ऑफ ईमान, साइन है कि आपका ईमान वीक है, अल्लाह ताला पर आपका तवक्कल नहीं है। नंबर 4, liking to argue and speak a lot is one of the signs of weak faith. बहुत जरूरत से ज्यादा बोलना और जरूरत से ज्यादा आर्ग्यू करना, झगड़ा करना, डिफर करना लोगों से, बहस करना, एक्चुअली बहस करना। सूरह अल कहफ चैप्टर 18 वर्स 54, अल्लाह कहते हैं वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरआनी लिन्नासी मिन कुल्ली मसल व कान अल इंसानु अक्सरा शैइन जदला। लुक एट दिस वर्स, इसमें डेप्थ आप चेक करें। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने कुरान के थ्रू इंसान को हर एग्जाम्पल दे दिया। वलगा सर्रफना फी हाज़ल कुरानी मिन लिन्नासी मिन कुल्ली मसल, हमने इंसान को हर मिसाल दे दी है कुरान के थ्रू। बट वकान अल इंसानु अक्सर शईन जदला, इंसान बहुत झगड़ालू, आर्ग्यू करता है, क्वेश्चन करता है, मानता नहीं है बात को, या निगलेक्ट कर देता है, हीडलेस हो जाता है। कुरान में क्या किस चीज की कमी है, आप मुझे खुद बताएं। हलाल और हराम डिफाइंड है, आपका पर्पस डिफाइंड है, अल्लाह आपसे क्या चाहते हैं वो डिफाइंड है, अल्लाह ताला आपसे किस तरह के अमाल चाहते हैं वो डिफाइंड है। इसके बावजूद इंसान बहस करता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इसका ये मतलब नहीं है, इसका वो मतलब है। सो दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ, ट्रस्ट मी, वीक फेथ। स्कॉलर्स यूज टू डिसलाइक आर्ग्यूइंग। स्कॉलर्स आर्ग्यू नहीं करते थे, अमल करते थे। अमल, हमारी जनरेशन का मसला ये है, चाय के ढाबे पे बैठ के गवर्नमेंट को गालियां दे लो, या जो है वो चाय वाले के बिजनेस को एनालाइज कर लो कि ये इतना ग्रो कैसे हुआ है, इसकी सैलरी कितनी है, आपस में एक दूसरे की सैलरीज डिस्कस कर लो, लेकिन अमल जीरो। वापस आके वही गेमें खेलनी है और मूवीज देखनी और सो जाना है। तो व्हाट इज दिस? मतलब बातें बहुत ज्यादा है लेकिन अमल जो है वो जीरो है। तो दिस इज साइन ऑफ अ वीक फेथ कि आपका अमल, आपका एक्शन जीरो है, एंड यू आर जस्ट आर्ग्यूइंग, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सर्कमस्टांसेस, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसलिए ईमान वाले एक्शन लेते हैं, वो बातें नहीं करते, वो कर देते हैं। जो उन्होंने करना है वो उसी वक्त एक्शन ले लेते हैं। और फिर एक और मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। मुनाफिक के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी जिसमें ईमान लैक करता है। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever has the following 4 characteristics will be a pure hypocrite, and whoever has one of the following 4 will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives up.
मुनाफिक की 4 निशानियां। Whenever he is interested, he betrays. जब भी अमानत दी जाए उसमें खयानत करता है। अब ये चीज़ देख लें कैसे आज अप्लाई होगी। जब आपको कोई बंदा चीज़ रखवाए ना तो कोई बात करे और कहे आगे किसी को बतानी नहीं है, तो उसमें खयानत ये है कि आप फ़ौरन बता दें। आप पेट में ना रख सकें, आप सबको बता दें। स्पेशली मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ये चीज़ बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कमरे तक बात रहनी चाहिए। 2 लोग हैं, उन्होंने आपस में बातें की या किसी फ्रेंड ने आपको कहा ये बात आगे ना बताना। सेकेंडली देखें, जब आपको कोई चीज़ हिफाजत के लिए दे रहा है, उसने ज़िम्मेदारी से आपको दी है, तो उसको अच्छे से रिटर्न करें। हम उसको ख़राब करके रिटर्न करते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि उसको सही जो है वो गलत इस्तेमाल करके रिटर्न करें। तो दिस इज़ बिट्रेयल। नंबर 2, व्हेनेवर ही स्पीक्स ही टेल्स अ लाई। अब ये देख लें हमारी जनरेशन में कितना कॉमन है। लिटरली हमारे टीनेजर्स और जो यूथ है वो तो झूठ सीख रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भी सीख रहे हैं, जो कंपनी है उसके थ्रू भी सीख रहे हैं। तो जब बोलना, झूठ बोलना ये मुनाफ़िकत की निशानी है। Whenever he makes a covenant, he proves treacherous. जब वादा करे, वादा खिलाफी करे। ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। अल्लाह की कस्में खाते हैं, हम कुरान की कस्में खाते हैं। पहली बात, कुरान की कसम जायज़ ही नहीं है। अल्लाह के अलावा जिसने किसी और की माँ की कसम खाई, कुरान की कसम खाई, उसने शिर्क किया। तिरमिज़ी की हदीस गलत है, साबित ही नहीं है। अल्लाह की कसम काफ़ी होती है, कुरान की भी कसम जो है वो गलत है। तो कस्में हम बड़ी-बड़ी खाते हैं, लेकिन उन कस्मों को हम तोड़ते भी हैं। तो जब भी प्रॉमिस करें किसी से, ट्रेचरस प्रूव करें, प्रॉमिस को तोड़े। एंड नंबर 4, whenever he quarrels, he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner. आर्ग्यू करे, जब क्वारल हो, उसका कहीं झगड़ा हो जाए, तो गाली गलोच करे, एग्रेशन शो करे बहुत ज्यादा और इंसल्टिंग बिहेवियर शो करे। ये भी देख लें कितना ज्यादा कॉमन है कि हम समझते हैं कि किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, झगड़ा हो गया, तो अगले की अब इंसल्ट करनी है, अब अगले को गालियां देनी है। जब तक गालियां नहीं देंगे मजा नहीं आएगा। तो ये मुनाफिक की निशानी है। मोमिन खामोशी इख्तियार करता है। उसे बहुत भी गुस्सा चढ़े तो बस वो उस महफिल से चला जाता है, क्योंकि गुस्सा चढ़ना नेचुरल है। लेकिन हर बंदे का एक ज़र्फ़ होता है। कम ज़र्फ़ आदमी के मुंह लगेंगे तो आपको भी ज़र्फ़ कम करना पड़ेगा। कम ज़र्फ़ आदमी गाली गलोच भी करेगा, आपको बुरा भला भी कहेगा, ताने भी देगा, सब कुछ करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं आप भी कम ज़र्फ़ बन जाएं। आप बस चुप करके वहां से उठ जाएं, उसको कहें कि बस भाई अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, हम में स्टेमिना नहीं है। तो साबित ये हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा बहस करना, ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना, दिस इज साइन ऑफ वीक फेथ। एंड इन टुडेज एज बी वेरी केयरफुल। सोशल मीडिया पे एवरीवन लव्स टू गिव ओपिनियन। फेसबुक पे हर बंदा जो है वो इकोनॉमिस्ट बना हुआ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बना हुआ है, रिलीजियस स्कॉलर बना हुआ है। देख कर बोलें, परख कर बोलें। अगर नहीं पता मत बोलें। अगर किसी इशू का नहीं पता, इट्स बेटर टू बी साइलेंट रादर देन स्पीकिंग ऑन द इशू, बिकॉज स्पीकिंग ऑन समथिंग विच यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ इज वन ऑफ द साइंस ऑफ हिपोक्रेसी। तो 4 साइंस हमने आइडेंटिफाई किए। नंबर 5, बिकमिंग एनग्रॉस्ड एंड वेरी इन्वॉल्व्ड इन दुनिया। व्हेन यू आर ऑल अबाउट दुनिया दुनिया दुनिया, व्हेन यू आर अ शॉपोहोलिक, कि बस शॉपिंग की आदत आपको पड़ गई है, चस्प पड़ गई है, दुनिया की चस्प पड़ गई है। यू आर ऑल अबाउट brands, यू आर ऑल अबाउट cars, यू आर ऑल अबाउट iPhone 12, यू आर ऑल अबाउट Note and Samsung and stuff like that, and gadgets and iPad and guitar and music band। और आजकल क्या चल रहा है, टीवी सीरीज ये आई है आजकल फेसबुक पे, वो एक मैं चीज़ देख रहा हूँ, कुछ लोग शेयर कर रहे थे मेरी फ्रेंड लिस्ट में, वो आते ही रहते हैं ना इस तरह की चीज़ें कि प्ले दिस गेम व्हेन यू विल डाई, आपकी डेथ कब होगी। तो मैं देख रहा था कि वो उसमें लिखा हुआ है जी कि डेथ की वो डेट बताते हैं और लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ बताते हैं। तो वो इतनी अजीब बात थी कि एक बंदे ने शेयर किया हुआ, तो उसके उसमें लिखा हुआ है कि हिज लास्ट वर्ड्स बिफोर डेथ वुड बी कि हैव यू वॉच्ड एपिसोड ऑफ दिस टीवी सीरीज। वो टीवी सीरीज का नाम मैं भूल गया हूँ। यानी वो अपनी तरफ से फोरकास्ट कर रहे हैं वो ऐप। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखें, जब हम इतना एनग्रोस हो जाएं दुनियादारी में कि हमें फिक्र ही कोई ना हो आखिरत की। अल्लाह ताला ने मना नहीं किया, मैन यूनाइटेड का मैच है या फुटबॉल लीग्स चल रही हैं, देख लें। लेकिन ज़ाहिर है जब अज़ान हो तो फिर उसके आगे वो मैटर नहीं करती। प्रायोरिटी शुड बी सलाह। यही तो टेस्ट है। अगर आप तब भी वो देखते रहे हैं, तब भी आप नहीं उठे हैं, तो फिर दैट मीन्स यू हैव फेल्ड इन द टेस्ट। दैट मीन्स यू आर एनग्रोस्ड एंड वेरी इन्वॉल्व विद दुनिया, एंड दुनिया विल हर्ट यू। दिस इज वेरी क्लियर।
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کر کے آپ کو راحت مل جائے گی, خوشی مل جائے گی, تو اٹس رانگ. ہو ایور چیز دا دنیا, he got hurt, he or she got hurt. پکی بات ہے. whoever ignored اللہ while pleasing the people, وہ بندہ ہرٹ ہوا ہے. میں کل ہی ایک سٹیٹس سیٹ کیا تھا کہ اگر جتنا ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا, ان کی سالگرہیں مناتے ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کو سرپرائز پارٹیز دینے کے لیے پتہ نہیں ہم کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, اس کا 10% بھی اللہ کے لیے کیا ہوتا تو زندگی میں سکینت ہوتی. لوگوں کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر دیتے, اور ہماری یوتھ ویسے ہی پتہ نہیں دماغ خراب ہوا ہے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. ساری پاکٹ منی, ماں باپ کی سارا پیسہ جو ہے لگا دیتے ہیں, اینڈ میں ملتا کچھ بھی نہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں. بہرحال امیچورٹی ہے, اللہ ہدایت دے. ہمارا کام ہے بتانا, گائیڈ کرنا. تو ڈوئنگ تھنگس فار دنیا اینڈ نگلیکٹنگ what actually matters, اللہ کو نگلیکٹ کرنا, صلاح کو نگلیکٹ کرنا, ان چیزوں کو نگلیکٹ کرنا, اور اینڈ میں ملا کیا دکھ, کچھ بھی نہیں. So that is one of the signs of weak faith. اچھا دنیا کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں, ویری امپورٹنٹ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2858. The life of this world compared to the hereafter is as if one of you were to put his finger in the ocean and take it out again. Then compare the water that remains on his finger to the water that remains in the ocean. دنیا کی لائف compared to the hereafter is like a drop in the ocean. اب ایک بندہ ڈراپ کو ہی فوقیت دے جا رہا ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ نے یہاں سے لے کر کراچی تک ٹرین پر جانا ہے. اب کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 21 گھنٹے کا سفر ہے, 22 گھنٹے کا سفر ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ یار آپ ٹریولر ہی بن کے رہیں. جب آپ کراچی پہنچیں گے آپ کا گھر تیار ہوگا. اگر آپ ڈیورنگ دا سفر بندے کے پتر رہے تو وہاں جا کے آپ کو ایک بہترین گھر ملے گا, اور کراچی میں رہنا ہے آپ نے جا کے. کراچی میں آپ نے بہت سال رہنا ہے, ٹرین کا سفر 21 گھنٹے کا. اب اس بات کو ہم اگنور کر دیں, اس انسٹرکشن کو, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ سونے کا گھر بنا لیں جا کے, اور ہم ٹرین میں جو ہے نا وہ بزنس کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ 21 گھنٹے بزنس کرنا ہے میں نے, 21 گھنٹے میں نے سونے کے گھر میں رہنا ہے, کراچی پہنچیں گے تو دیکھی جائے گی. تو دس از فولشنس. اللہ بتا رہا ہے کہ یہاں تم چند گھنٹے کے لیے ہو, مطلب اللہ کے لیے تو یہ چند آورز ہی ہے نا دنیا کی لائف, وہاں پہنچ کر تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہم یہاں گھر نہیں بنا سکتے یا انجوائے نہیں کر سکتے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیمپرری جگہ ہے, اگر یہیں پہ لگے رہیں گے اور ہیئر آفٹر اگنورڈ ہے تو پھر this is called foolishness. Then there is this hadith of Ibn Majah. It was narrated that Sahal ibn Sa'ad said, we were with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When we saw dead sheep lifting its leg because of bloating, he said, don't you think this is worthless to its owner? By the one in whose hand is my soul, this world is more worthless to Allah than this dead sheep is to its owner. صحابہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ مرا ہوا شیپ, اس کو کوئی خریدے گا؟ یہ کوئی اپنے آنر کے لیے کوئی ورتھ رکھتا ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے لیے اس ورلڈ کی شیپ سے بھی زیادہ اوقات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کبھی نہ دیتا. یعنی اللہ کے لیے کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس دنیا کی, بیکاز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا ٹیمپرری ہے. اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو دا ورلڈ, ٹو دی ہیئر آفٹر. If this world was worth the wing of a mosquito to Allah, the disbeliever would not have a drop of drink from it. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اوقات مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہوتی تو اللہ ڈسبلیور کو کچھ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ ایگوئسٹک تو نہیں ہے نا, جو اللہ کو ریجیکٹ کرتا ہے اللہ اسے بھی دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے لیے ڈزنٹ میٹر, دس ورلڈ از نتھنگ ٹو اللہ. لیکن ہیئر آفٹر میں شیئر بلیورز کا. پھر ابو عباس سہل ابن سعد الساعدی said, a man came to the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and said, messenger of Allah, show me an action for which Allah will love me and for which people will love me if I do it. اے اللہ کے نبی ایسا ایکشن, ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے, لوگ بھی خوش ہو جائیں. بڑا زبردست کویسچن ہے, بڑا زبردست فارمولا ہے. صحابہ بڑے اچھے سوال پوچھا کرتے تھے. He said, do with little of this world and Allah will love you. اس دنیا پہ اتنی توجہ نہ کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. And do with little of what belongs to other people and people will love you. اور لوگوں کے حالات سے, لوگوں کی نعمتوں پہ اتنی نظر نہ رکھو, لوگوں سے اتنی سپائنگ نہ کرو, کویسچننگ نہ کرو. People will love you.
اور یہ پکی بات ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ یو آر انکنسرنڈ اباؤٹ what others have, تو دیٹ پرسن بیکمز یور فرینڈ, گڈ فرینڈ, بیسٹ فرینڈ. آپ کہتے ہیں سنسیئر آدمی. یہ کسی اور ریزن کی وجہ سے میرے ساتھ ہے. بٹ دوز فرینڈس جو مفتے ہیں, جو آپ کے ساتھ آتے اس لیے پیسہ ہے آپ کے پاس, پیسے کے لیے جو ہے دوستی کر لی, آپ کے پاس گاڑی ہے, گاڑی کے لیے دوستی کر لی, یا سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ کے لیے دوستی کر لی, شیشے کے لیے دوستی کر لی, تو پھر ایسے بندے سے آپ زیادہ دیر دوستی نہیں رکھیں گے. آپ ٹریک آؤٹ کر لیں گے کہ نہیں, اس سے دوستی اتنی نہیں رکھنی. تو یہ فارمولا بڑا ہی کمال کا ہے کہ دنیا پر اتنی توجہ نہ دو, اللہ تمہیں محبت کرے گا. دنیا پہ توجہ دینے سے مراد اگین کلیئر کرنا اس لیے ضروری کیونکہ بہت سے لوگ آن لائن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں, دنیا سے محبت نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمائیں نہ, آپ یہاں پر حلال انجوائمنٹ نہ کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی ٹینشنوں کو اتنا سر پہ مت چڑھائیں, دنیا کے معاملات کو اتنا سیریس مت لیں. دنیا کے سٹریسز, لوگ کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں لائف از اوور. یہ کوئی ٹینشن لینے والی بات ہے؟ MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہوا, بھائی اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کا رزق آئے گا, کوئی اور ڈگری کر لیں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اللہ کا پلان پرفیکٹ ہے. سو دنیا کے معاملات پہ اگر جتنی ہمیں ٹینشن ہے, کاش اتنی ہی ٹینشن آخرت کے معاملات پہ ہوتی تو معاملہ بڑا مختلف ہوتا. سو دیز آر دا 5 reasons. اچھا, نمبر 6, becoming engrossed and obsessive about oneself is also sign of weak faith. When you're all about me and me, کہ مجھے مل جائے, میں یہ کر لوں, میری بات ہونی چاہیے, اور سیلفی کلچر, تو آپ کو پتا ہے نارسسزم ایک ڈس آرڈر ہے. اینڈ سائیکالوجسٹ آر ڈکلیئرنگ دس ایز اے ڈیزیز. اس سیلفی کا جو کلچر ہے, بات بات پہ سیلفی لینا, کھانا کھانے گئے سیلفی لینا, ایک ہے کبھی کبھی لے لی, چلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کھانا کھانے سیلفی لے لی, کہیں گئے ہیں سیلفی لے لی, ٹریول کر رہے ہیں سیلفی لے لی, چلے لے کر رکھ لی, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن نہیں, انسٹا پہ لگانی ہے, فیس بک پہ لگانی, سب کو شو کرنا ہے, ویڈیو بنا کے شو کرنا ہے. اس سے ڈوپامین کس لیول پہ بڑھتا ہے میں آپ کو کبھی سمجھاؤں گا, پھر انسان بچ جائے گا. ڈوپامین میسو لیول پہ ریلیز ہوتا ہے جب بندہ اپنی تعریفیں سنتا ہے, اپریسیشن ہوتی ہے جب بندے کی. تو دس از سائن آف ویک فیتھ. جو زیادہ فیتھ والے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے, مشہور ہونا انہیں کوئی پسند نہیں ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ابھی سبسکرائبرز کی یا لائکس کی, بس جو ٹھیک ہے جیسے کام چلتا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں, باقی عزت دینے والا اللہ تعالیٰ, یہ سوچ ہونی چاہیے. سو people who have weak faith, they will try to gain respect, they will try to get famous, اور اس میں پھر ذلت بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ کوشچن کرتے ہیں I want to be an actor, I want to be a singer. ابھی ریسنٹلی ایک میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا میسج آیا ہوا تھا, ان کے بڑے بھائی نے کہا ان سے بات کریں, ان کو تھوڑا کاؤنسل کریں. He wanted to be a singer, اور ان کا جو فیوریٹ ہے عاطف اسلم تھے, تو وہ پتہ نہیں کہاں سے انہیں پتہ لگا. میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ بھی پہلے میڈیا میں تھے, تو میری عاطف اسلم سے ملاقات کرا دیں. تو میں نے کہا اگر میں ہوتا بھی تب بھی نہ کراتا, لیکن میں نہیں ہوں میڈیا میں. تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی, وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے سنگر. تو اس نے کہا میں بہت اچھا گاتا ہوں, میرے اندر ٹیلنٹ ہے, ٹیلنٹ کو ابھارنا چاہیے. میں نے کہا چلو اچھا گانا, اور اگر تم صحیح گاتے ہو, اچھے لیرکس گاتے ہو, وہ ایک الگ بات ہے, اچھا گانا, لیکن جس انڈسٹری میں تم جانا چاہ رہے ہو اس انڈسٹری کو تم جانتے ہو, وہاں پر کس طرح اوپر آنا پڑتا ہے. کبھی سیلیبریٹیز سے تم ملے ہو, ہاؤ مچ دے سیکریفائس ان دا نیگیٹو سینس. لٹرلی سب سے پہلے تمہیں اپنی حیا سیکریفائس کرنی پڑے گی, تمہیں لٹرلی اپنی آخرت کو سیل کرنا پڑے گا, بیکاز یو ہیو ٹو گو ٹو دا پارٹیز میں نہیں جاؤ گے, مشہور کیسے ہوگے, اوپر کیسے آؤ گے, اور پھر پارٹیز میں جاتے ہوئے جب بغل میں جو ہے وہ گرل فرینڈ نہیں ہوگی تو پھر کیسے تم ریکگنائز ہوگے. پھر تمہیں کتنی فضول خرچیاں کرنی پڑیں گی, کتنے تمہیں فوٹوگرافرز ہائر کرنے پڑیں گے. پھر تمہارا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ایسے لوگوں سے ہوگا جو تمہیں گرانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی تو سیلیبریٹیز اتنے سٹریس میں نہیں ہوتے نا, دے آر ان اے میس ایکچولی. سو people want to become famous but they don't know the price of fame. سیلیبریٹی بننا چاہتے ہیں لیکن سیلیبریٹی بننے کی پرائس انہیں نہیں پتہ ہے. میریلن مونرے ایسی خودکشی نہیں کی اس نے ایک لیٹر لکھا تھا سوسائڈ کرنے سے پہلے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. The price of becoming a celebrity is not very light, it's very heavy price. تو یہ ہماری یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ جس انڈسٹری کا وہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں وہ انڈسٹری بہت ڈینجرس ہے, خطرناک وے آف لائف ہے. سو 6 reasons. Number 7,
فیلنگ ٹو لیزی ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. اور یہ پکچر سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جب آپ کے اچھے اعمال کرنے کا دل ہی نہ کرے, آپ لیزینس فیل کریں. اذان ہو گئی ہے, آپ کو پتہ ہے نماز ہے, لیکن آپ اٹھ جائیں, بٹ بالکل جب وہ مولوی صاحب سلام پھیرنے لگے تب آپ مسجد میں قدم ڈال رہے ہیں, یا جان بوجھ کے پلان بنا کے کہ یہ عشاء کی پہلی 2 رکعتیں گزرنے دو, ذرا لمبی ہوتی ہیں, آخری 2 جوائن کر لوں گا, تلاوت ہو جائے, آخری 2 میں انٹر ہو جاؤں گا. سو دس از لیزینس. نماز تو ہو جائے گی بٹ obviously اس نماز کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. اینڈ دین فیلنگ لیزی ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جگہ لیکچر ہو رہا ہے, ایک جگہ اچھی چیز ہو رہی ہے, بٹ یو فیل لیزی. بٹ جیسے آپ کو پتہ لگے ایک جگہ کانسرٹ ہو رہا ہے, ایک جگہ جو ہے فٹ بال میچ ہو رہا ہے, تو آپ وہاں پہنچ جائیں. دس از سائن آف ویک فیتھ, اور اس کو کریکٹ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ویل بی ڈسکسنگ. نمبر 8 اینڈ ویری امپورٹنٹ, ڈسلائکنگ دا سنہ. When you love everything but sunnah, it is sign of weak faith. And literally people dislike the sunnah. They claim کہ I love Rasul Allah but they dislike the sunnah. کتنا آپ کہہ لیں کہ متضاد رویہ ہے کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, بٹ جب سنہ کی بات آتی ہے تو they dislike it. For example, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ غصے کو برداشت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے کوشش کرو اس کے ساتھ احسان کرو, اس کے ساتھ کائنڈنس شو کرو. لیکن جب یہ مثالیں ہم دیتے ہیں نا لوگوں کو, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کل کے بچے ہیں, ان کو کیا پتا, پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے, یہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں سننا کی اور امپریکٹیکل باتیں کر رہے ہیں. اصل میں دنیا میں ایسے نہیں ہوتا. اصل میں دنیا بہت بری ہے, بہت گندی ہے, لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں, آپ کو بھی تھوڑا 2 نمبر بننا پڑتا ہے. اب یہ بات وہ بڑی کیئرلیسلی کر دیتے ہیں کہ آپ کو بھی 2 نمبر تھوڑا بننا پڑتا ہے, لیکن اس بات کا انڈائریکٹ مطلب یہ ہے کہ آئی ڈسلائک دا سننا ہے کہ نہیں ہے. یہی کہہ رہا ہے نا وہ انڈائریکٹلی کہ آئی ڈسلائک دا سننا. سننا از ناٹ پریکٹیکل, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی. تو سننا سے نفرت کرنا, سننا کو ڈسلائک کرنا, سننا ویز کو ڈسلائک کرنا, ان کا مذاق اڑانا, ان لوگ کا مذاق اڑانا جو سننا پر عمل کر رہے ہیں, These are some of the signs of hypocrisy and some of the signs کہ آپ میں ایمان کی بہت کمزوری ہے اور ایمان ریوائیو ہونے والا ہے. تو یہ ہم نے 8 سائنس پڑھے ویک فیتھ کے. دس واز اے ڈائگنوسس کہ ہم ڈائگنوز کریں کہ ویک فیتھ ہوتی کیا ہے. اب فیتھ پر میں ایک بڑی زبردست حدیث سنن ابن ماجہ کی آپ کو سناتا ہوں. Be devout and you will be the most pious of people. مخلص ہو جاؤ, تم نیک بن جاؤ گے. اس ایک حدیث میں پورا سمندر ہے, جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیں, شاید یہ ہے محاورہ. کیسے مخلص بننے سے کیا مراد ہے؟ جو بندہ اپنے آپ سے مخلص ہے وہ گناہ نہیں کرے گا. اسے پتہ ہے یہ فرسٹریشن کی طرف لے جاتی ہے چیز, اسے پتہ ہے کہ میں دیکھ تو سکتا ہوں لیکن دیکھوں گا تو میرا ہی نقصان ہے. وہ اپنے آپ سے مخلص ہے, اسے پتہ ہے میں کسی کے ساتھ برا کروں گا میرے ساتھ برا ہوگا. یہ ہوتا ہے مخلص ہونا. پھر وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہے. جیسے وہ ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, جیسے وہ کسی چاہنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اس طرح وہ اللہ کو بٹرے نہیں کر سکتا. وہ گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے یہ بٹریل ہے اللہ کے ساتھ. وائی شوڈ آئی بٹرے مائی لارڈ, وائی شوڈ آئی بٹرے رسول اللہ. میں قیامت والے دن کیا چہرہ دکھاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اخلاص ہے. تو مخلص ہو جاؤ, تم نیک ہو جاؤ گے. اپنے اندر اخلاص لائیں اللہ رسول کے حوالے سے. اور سب سے بڑی بات, اپنے ساتھ مخلص ہو جائے. جو بندہ اپنے ساتھ مخلص ہے وہ نیک بن جائے گا. بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل. کنٹینٹ شو کرو, کنٹینٹنس شو کرو, کنٹینٹمنٹ شو کرو, خوشی شو کرو چیزوں کے اوپر. ضرورت سے زیادہ شکایت نہ کرو. تھوڑی بہت چلو چلتی ہے, حالات ایسے ہیں, لیکن ضرورت سے زیادہ انگریٹفل ہوں گے, ہر چیز پہ شکایت کریں گے, ہر چیز کو ریجیکٹ کریں گے, تو دس از ون آف دا سائنز آف ویک فیتھ. تو بی کنٹینٹ اینڈ یو ول بی دا موسٹ گریٹفل آف پیپل. شکر گزار بندے بن جاؤ. لو فار پیپل وٹ یو لو فار یور سیلف اینڈ یو ول بی اے بلیور. جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو, بلیور بن جاؤ گے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ ہم چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہم پتہ ہے کون سی چیز چیریٹی کرتے ہیں جو بوسیدہ ہو چکی ہے, جو یوز میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں اب اس کو چیریٹی کر دیں. تو یہ تو وہ بات نہ ہوئی کہ لو فار ادرز وٹ یو لو فار یور سیلف. Similarly, when you wish that no one bullies you, why will you bully others? When you wish no one hurts you, why will you hurt others?
تو ایمان والا وہی چاہتا ہے دوسروں کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے. Behave well with your neighbors and you will be a Muslim. اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہو جاؤ, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ, اور تکلیف پہنچانے کی بہت سی مراد ہے. اکثر محلوں میں, بحریہ میں تو چلیں ایسا نہیں ہوتا ہے, میں محلوں میں بھی رہا ہوں, اکثر محلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوڑا اس کے آگے پھینک دیتے ہیں, لٹرلی گیٹ کے آگے تو نہیں لیکن اس کے قریب کوڑا پھینک دیتے ہیں, ملبہ پھینک دیتے ہیں, اپنی گاڑی ان کے آگے لگا دیتے ہیں, کیاری میں یا گیٹ کے آگے لگا دیتے ہیں, اس سے تکلیف ہوتی ہے اگلے کو. تو اس لیے نیبرز کے ساتھ اچھا رہنا بہت ضروری ہے. لاف لیس, یہ یوتھ کے لیے پرٹیکولرلی, لاف لیس فار ٹو مچ لافٹر ول ڈیڈن دی ہارٹ. کم ہنسو کیونکہ ضرورت سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. یہ ہے سب سے بڑا ایشو ہماری یوتھ کا. آل دا ٹائم واچنگ میمز. فیس بک پہ 90% پیجز میمز کے جوائن کیے ہوئے, میمز کی ایپس چل رہی ہیں, اور وہ فضول قسم کے لوگ یوٹیوب پہ جو وی لاگز بنا رہے ہیں, اب میں نام کیا لوں, نسرین اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب ہر وقت یوتھ کو شگل میلے میں لگایا ہوا ہے, ہر وقت ہنسانے میں لگایا ہوا ہے. تو کہاں یوتھ نے امپریس ہونا حدیث سے اور قرآن سے, جب ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا دیکھنا سننا ہی ہر وقت میمز ہے, ہر وقت ان لوگ کو سننا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ the heart will be definitely dead. That's why they are searching for entertainment in everything. ہر چیز میں شغل ہونا چاہیے, جب تک شغل نہیں ہے مزہ نہیں آتا. تو دین میں شغل نہیں ہے. اگر آپ قرآن میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو قرآن میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, قرآن میں تو بشارت ہے اور قرآن نے ڈرایا ہے. تو ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی مزاج ہی ایسا بن رہا ہے کہ نہیں, شغل ہونا چاہیے ہر چیز میں. سو پلیز بی ویئر, یو کین ہیو فن, یو کین واچ میمس, دیر آر سم گڈ میمس, بندہ انجوائے کرتا ہے ان میمس کو. ہمارا یوتھ کلب کا ایک گروپ ہے واٹس ایپ پہ, ہم بہت میمس شیئر کرتے ہیں. جو بھائی سامنے بیٹھے جو ریکارڈ کریں اس وقت, انہیں پتہ ہے. تو ہم بھی انجوائے کرتے ہیں, وی میک میمز آن ایچ ادر, ہم مائنڈ نہیں کرتے. بٹ ظاہر ہے کہ وہاں پر ریمائنڈرز بھی شیئر ہوتے ہیں, not only memes, we also remind each other. So there should be a balance. This is Sunan Ibn Majah. اور دیکھیں, ضرورت سے زیادہ مذاق, عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ضرورت سے زیادہ مذاق دشمنی کو کھینچ لاتا ہے. It brings enmity. دوست مذاق کرتے ہیں لیکن مذاق ایک حد تک ہوتا ہے. زیادہ تر لڑائیاں میں آپ کو بتاؤں ٹین ایج میں جو میری بھی ہوئی تھی, وہ مذاق کی وجہ سے ہوئی تھی. ایک دوست مذاق کرتا تھا لیکن بہت زیادہ مذاق کرتا تھا, انسلٹ کرنے لگ گیا محفل میں, جیسے جگتوں کا کلچر بہت عام ہے ہمارے ہاں. تو مذاق کی ایک حد ہوتی ہے, اس کے بعد پھر لڑائی ہوتی ہے. اس لیے وی ہیو ٹو لرن دس کہ مذاق ایک حد تک ہے. پھر ایک حدیث ہے, عمار بن یاسر, may Allah be pleased with him, he said, whoever has 3 qualities will have completed the faith. جس میں یہ 3 کوالٹیز ہیں اس کا ایمان کامل ہے. نمبر 1, فیئرنیس فرام یور سیلف ٹو ادرس, دوسروں کے ساتھ جسٹس, فیئر ہونا. اور یہ بہت مشکل کام ہے, یقین کریں بہت مشکل کام ہے. ہم ہمیشہ اپنے کلوز لوگوں کو فیور کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو, چاہے وہ غلط ہیں, فیور کرتے ہیں. جیسے آج کل یوتھ کے پھڈے نہیں ہوتے, تو وہ دوست آگے کہتا ہے مجھے فلانے نے دھمکی لگائی, تھریٹ کیا, چلو بھائی ہاکیاں اٹھاؤ اور چلو. یہ ایل جی ایس, بیکن, ایچ ایس این میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں, میں تو چونکہ پڑھاتا ہوں یوتھ کو, سو آئی نو. اب وہ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یار اس کا قصور نہ ہو, اس نے کوئی بغیرتی نہ کی ہو, سوری ٹو یوز دس ورڈ. سارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, دوست کا پھڈا ہے تو میں جاؤں گا, ناؤ آئی ہیو گاٹ ہز بیک, آئی ہیو گاٹ یو. اور وہ سب کچھ ہاکی شوکی لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں, چاہے دوست جو ہے وہ ایک نمبر کا, اب میں وہ ورڈ نہیں کہنا چاہتا. تو یو آر سپورٹنگ یور فرینڈ ان دا رانگ وے. دیٹ از ناٹ ایمان, دیٹ از ایکچولی ہپوکریسی. آپ کا اگر دوست غلط ہے تو اس کی سائڈ آپ نہیں لیں گے, آپ اسے سمجھائیں گے کہ تم غلط ہو. اسی طرح آپ کی اولاد غلط ہے, آپ اولاد کو سمجھائیں گے. آپ جو ہے وہ کسی اور کو بلیم نہیں کر دیں گے, آپ کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا. اور یہ بہت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور وائف جا کر بتاتی ہیں اپنے گھر والوں کو, تو کتنے گھر والے ہیں جو وائف کو ایکچولی بیٹی کو سمجھاتے ہیں, زیادہ تر بلیم کرتے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہوگا. اینڈ وائس ورسا آلسو. جب وائف شکایت کرتی ہیں شوہر کے بارے میں تو اسے بلیم کیا جاتا ہے, شوہر کو نہیں دیکھا جاتا. دس از ہاؤ اٹ ہیپنز ان آور کلچر. تو لطف تو یہ ہے, ایمان تو یہ ہے کہ حق کی جنگ لڑو, حق کے ساتھ کھڑے رہو, چاہے وہ تمہاری اولاد کے خلاف ہے, چاہے وہ
تمہارے دوست کے خلاف ہے. So that is one of the signs of fair ایمان. Number 2, offering peace to the world. امن والے ہونا, امن کی باتیں کرنا, امن کی جستجو کرنا اور ورلڈ کو امن آفر کرنا. دیٹ از آلسو ون آف دا سائنز آف فیتھ. یعنی یو آر اے پیس لور, یو آر اے پیس میکر. آپ وہ نہیں ہیں جو پھڈے ہو رہے ہو تو تالیاں مارنے لگ جاتے ہیں, ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. آپ امن کی کوشش کرتے ہیں, صلح کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 3, اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور. اور تیسری نشانی کیا ہے, بڑی ہی زبردست نشانی ہے کہ ایون دو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی اسپینڈ کرنا. وہ ایک اسکالر مجھے بتا رہے تھے کہ کسی نے انہیں کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے بہت مال دے, میری انکم 5 لاکھ ہو جائے تاکہ میں بہت سی زکوٰۃ دوں اور میں بہت سی چیریٹی کروں. تو اسکالر نے ان سے پوچھا کہ آپ ابھی کتنی کرتے ہیں, بیکاز چیریٹی از اے ہیبٹ. اگر ابھی ہیبٹ نہیں ہے تو تب بھی نہیں کریں گے. تو یہ دعا مجھ سے آپ نہ کرائیں, کیونکہ ابھی سپوز کر لیں آپ کی تنخواہ نہیں ہے, آپ کی پاکٹ منی تو کچھ ہوگی نا, تو آپ اس میں سے کتنا دیتے ہیں. چلے 5,000 پاکٹ منی ہے, کیا آپ 100 روپیہ دیتے ہیں؟ جب آپ 5,000 میں سے 100 روپیہ نہیں دے رہے تو 5 لاکھ میں سے آپ نے کیا دینا, تب تو خرچے اور بڑھ جائیں گے. سو چیریٹی ہے ہی یہ کہ جب نہ ہو تب بھی میں نے کرنی ہے, کچھ نہ کچھ میں نے کرنی ہے. پیسے نہیں ہے تو چیریٹی یہ ہے کہ بس کسی کو ہنسا ہی دو, کسی کو اسمائل لے آؤ چہرے پہ, یہ بھی چیریٹی ہے. بٹ ہیئر اٹ مینس اسپینڈنگ. سو اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور. اور چیریٹی پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسرائیل کے بندے کا واقعہ سناتے ہیں. He was a monk who worshipped Allah for 60 years. 60 سال اس بندے نے اللہ کی عبادت کی. And then when he was 60 years, he was lured by a woman, seduced by a woman, a very beautiful woman. اور وہ پھنس گئے. He slipped and he committed the sin. For 6 nights he committed the sin. اس کے بعد وہ اتنا ریگریٹ میں آئے, اتنا پریشان ہوئے کہ ہی آسکڈ اللہ فار فارگیونیس کنٹینیوسلی ان اے فار بائی ماسک. ایک فار بائی ماسک میں گئے اور وہاں جا کر دن رات اللہ سے توبہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں. سو دا انسیڈنٹ گوز لائک دس کہ ایک دن لوگوں نے انہیں کہا کہ یار آپ 2-3 دن سے یہاں مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں, تو یہ ہم آپ کے لیے کچھ لوف آف بریڈ لائے ہیں, آپ اس کو کھائیے. لوگوں نے دیکھا نا نیک آدمی ہے, بس روتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے, تو چلو اس کو کچھ کھانا دیتے ہیں. جب وہ اس کے لیے کھانا لائے تو اس کے ارد گرد کچھ غریب لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کیا کیا کہ لوف آف بریڈ کو ہاف کیا, آدھی ادھر دی آدھی ادھر دی اور تھوڑی سی خود کھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ اللہ سینڈ دی اینجل آف ڈیتھ, اور اینجل آف ڈیتھ نے اس کی روح قبض کر لی ایٹ دیٹ پوائنٹ. پھر جب اس کا حساب لیا گیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, جب اس کے گڈ ڈیڈز کو تولا گیا, اور یہ فیوچر کی بات بھی ہو سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے تھرو بتاتے ہیں, تو وحی میں فیوچر کا ذکر بھی ہے. جب اس کے گڈ ڈیڈز کو تولا گیا تو وہ کم تھے, اور وہ 6 نائٹس آف سن جو اس نے سن میں گزاری تھی وہ زیادہ تھے. 60 ایئر آف ورشپ کم تھا, اور 6 nights of sin were heavy because that was a major sin he committed, especially that he was a monk, he was a worshipper of Allah. And then Rasulullah said کہ one of the angels placed those loaf of bread on the scales. Angels وہ loaf of breads لے کر آئے جو اس نے لوگوں کو دیے تھے, وہ scales میں رکھے good deeds میں, اور اس کے good deeds اتنے heavy ہو گئے bad deeds سے کہ he was forgiven and admitted into the paradise. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سن آپ کو پرسنلی ہرٹ کرتا ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں نا, خصوصاً اس طرح کا سن, وہ آپ کا پرسنل سن ہے. لیکن جب آپ چیریٹی کرتے ہیں وہ سوسائٹی کو بینیفٹ کرتا ہے. دیٹ از مور بیلوڈ ٹو اللہ تعالیٰ. تو جب اس نے فارگیونیس مانگی وہ تو اس کے اپنے لیے تھی, لیکن جب اس نے چیریٹی کی تو وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائی, اور اللہ اتنا خوش ہوئے کہ اس چیریٹی کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کیا. That's why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ do charity even if half a date, کیونکہ charity removes sins just like water extinguishes fire. تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو ہمیں چیریٹی کرنی چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک بہت عبرتناک واقعہ ہے, یعنی اس سے عبرت پکڑنی چاہیے. سو تیسری نشانی ہے اسپینڈنگ ان چیریٹی ایون وائل پور. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, اب انس ابن مالک reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said the faith of a servant is not upright until his heart is upright.
तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो जब तक तुम्हारा हार्ट अपराइट नहीं है, तुम नेकी पर नहीं हो। जैसे डॉक्टर इसरार एक मिसाल दिया करते थे ना कि तुमने बहुत से उम्रा किए हैं, हज किए हैं और तुमने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, तहज्जुद पढ़ी हैं, लेकिन अगर किसी को तकलीफ में देखकर तुम्हें तकलीफ नहीं हुई तो तुम नेक नहीं हो। तुम आबिद हो लेकिन तुम नेक नहीं हो। तो नेकी ये है कि एक सॉफ्ट हार्ट रखना, लोगों के लिए फील करना। एंड हिज हार्ट इज नॉट अपराइट अंटिल हिज टंग इज अपराइट। कितनी जबरदस्त बात है। जब तक आपकी टंग अपराइट नहीं है, आपका हार्ट अपराइट नहीं है। तो टंग अपराइट कैसे होती है कि वो जबान जिससे गाली गलोच ना निकले, स्लैंग ना निकले, जिससे जो है फजूल बात ना निकले, फजूल जोक ना निकले, दिस इज अ साइन कि उसका हार्ट ठीक है। बिकॉज टंग इज द मिरर ऑफ द हार्ट। कुछ लोग कड़वे हो जाते हैं ना, व्हेन यू ट्राई टू टॉक टू देम वो काट खाने को दौड़ते हैं। दैट इज साइन ऑफ वीकनेस ऑफ फेथ। हो सकता है किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे हो, उनसे डिस्कस करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप बड़े कड़वे हो गए। तो टंग का यूज बहुत जरूरी है। अ मैन विल नॉट एंटर पैराडाइज इफ हिज नेबर इज नॉट सिक्योर फ्रॉम हिज ईवल। तो एक बंदा अगर उसके ईवल से उसका नेबर सिक्योर नहीं है तो वो एंटर पैराडाइज नहीं होगा। ये चीज मैंने हॉस्टल लाइफ में बहुत देखी है। जब हम हॉस्टल लाइफ में होते थे तो हमारे साथ वाले रूम के जो लोग थे वो ऊंची ऊंची गाने लगा लेते थे। अब हम गाने तब सुनना नहीं पसंद करते थे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे बंद कर दो। वो कुछ शरारती होते हैं, वो और ऊंची कर देते थे। तो फिर उन्हें मजबूरन ये हदीस सुनानी पड़ती थी कि ये हदीस फिर सुन लें कि कल को आपके लिए बहुत बड़ा वबाल बनेगा। बहरहाल इस तरह की शरारतें होती हैं, तो नेबर्स का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नाउ लास्टली इंशाल्लाह लेट्स डिस्कस सम ऑफ दीज थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान। हमने अभी ये चीज़ें डिस्कस की कि ईमान का डायग्नोसिस क्या है, वीकनेस ऑफ फेथ की निशानियां क्या हैं। नाउ थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान, दीज आर फोर अकॉर्डिंग टू मी, और भी बहुत हैं लेकिन ये फोर टॉप हैं। बैड कंपनी, बैड फ्रेंड, पीपल वांट टू ऑफर सलाह बट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, तो उसकी भी नमाज छूट जाती है। देयर आर मैनी पीपल आई सॉ जो नमाजी थे, तबलीगी जमात से थे, यूनिवर्सिटीज ज्वाइन की, नमाजें गई, खत्म हो गई नमाज। किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में गए, नमाजें गई, बिकॉज कंपनी वैसी है। अच्छे लोगों में बैठना छोड़ दिया, नेक लोगों में बैठना छोड़ दिया, एंड देन आई सॉ इन माई यूनिवर्सिटी टाइम sisters who were in niqab hijab in the first semester, in the fourth semester निकाब भी गया, हिजाब भी गया। बस अल्लाह ताला हिदायत दे। रीजन कंपनी का असर। ओके, सो बैड कंपनी लिटरली डिस्ट्रॉयज ईमान। देन म्यूजिक एंड मूवीज, देयर आर सम अप्रोप्रिएट मूवीज, अच्छी मूवीज हो सकती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ सच थिंग्स स्पेशली म्यूजिक। अभी म्यूजिक के बारे में आपको इब्ने कय्यम के सख्त सख्त अकवाल सुनाता हूँ। पीपल आस्क के म्यूजिक का क्या स्टेटस है इस्लाम में। मेरी जो रिसर्च है, मेरे नज़दीक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। उसकी बहुत सी रीजंस हैं। एक तो क्लियर कट हदीस है। दूसरा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड के आई वाज अ वोकलिस्ट, एक लोकल बैंड हमने बनाया था। डेथ मेटल, ब्लैक मेटल, गॉथिक, पंक मेटल, नू मेटल, ये सारी मेटल की टाइप्स। मेरे पास 200 जीबी कलेक्शन 2006-2007 में होती थी, जब 200 जीबी बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जो लोग मेरे बैकग्राउंड को जानते हैं उनको ये पता है। यूनिवर्सिटी में हम एक बैंड भी बना रहे थे। मेरा दोस्त ज़रार माशाल्लाह वो भी दीन की तरफ है, वो गिटारिस्ट था, और इसी तरह बैस प्लेयर भी हमारा एक था, ड्रमर भी था। मेटालिका हमारा फेवरेट बैंड था उस दौर में। तो आई एम कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड के मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहा कि मैंने म्यूजिक नहीं कभी सुना हुआ है या मैं शुरू से दीनदार था। आई नो म्यूजिक का इफेक्ट क्या है, आई नो बॉलीवुड सॉन्ग्स का इफेक्ट क्या है, और वो आपको किस फैंटेसी में लेकर जाते हैं। लिटरली वो आपको उस फैंटेसी में लेकर जाते हैं, उस हाइट पर लेकर जाते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स, कि वहां से आप इतने बुरे गिरते हैं। जब आप रियलिटी में आते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं, आप इतनी हाइट से गिरते हैं कि आपकी सोच है। तो कुछ हिकमत है ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंसियर टू अस, अल्लाह इज सिंसियर टू अस, दैट्स व्हाई ही फॉरबेड अस। एंड डोंट इवन आस्क मी अबाउट हिप हॉप एंड दीज रैप सॉन्ग्स। सो म्यूजिक टू मी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर हराम। और जो लिरिक्स हैं दे आर इवन मोर डेंजरस। आज के जो लिरिक्स हैं दे आर लिटरली पॉइजन। इंसान को उसके पर्पस से दूर करते हैं, अल्लाह से दूर करते हैं, इंसान को फैंटेसी में लेकर जाते हैं, यूफोरिया की स्टेट में लेकर जाते हैं। इंसान को दे एक्ट लाइक अ ड्रग, आपका डोपामीन रिलीज करते हैं, डोप सेंटर्स को जाकर हिट करता है म्यूजिक। तो यू शुड अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। आई अंडरस्टैंड एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, चले एटलीस्ट
فضول سے تو جان چھڑا لیں نا, فلتی میوزک سے تو نکل آئیں, ہپ ہاپ ریپ سے تو نکل آئیں نا. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ آپ کو باقیوں سے بھی نکالے. نمبر 3, مکسنگ اپ تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان. مکسنگ اپ سے کیا مراد ہے کہ یو سٹ ان گڈ کمپنی اینڈ دین یو گو اینڈ سٹ ان بیڈ کمپنی. یو آر مکسنگ اپ ٹو تھنگس. آپ اچھے لوگ میں ہی بیٹھ رہے ہیں, دیندار باتیں بھی سن رہے ہیں, لیکن پھر آپ ان لوگوں میں ہی بیٹھ رہے ہیں جو ایمینم سنتے ہیں, آپ ان میں بھی بیٹھ رہے ہیں جو ہر وقت دنیا دنیا کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح نہیں چلے گا, بیکاز اے پرسن کین ناٹ ہیو ٹو ہارٹس. یو ہیو ٹو چوز اے پاتھ کہ میں نے بس نیک لوگوں میں بیٹھنا ہے, پھر نیک لوگوں میں ہی بیٹھنا ہے, ادروائز دس ول ڈسٹروائے یور ایمان. اینڈ لاسٹ از envy, حسد. jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood. حدیث ہے, جیسے دیمک اس کو کھا جاتی ہے, لکڑی کو کھا جاتی ہے, اسی طرح envy اور حسد گڈ ڈیڈس کو کھا جاتا ہے. یا just like a fire eats the wood, یہ بھی ایک مثال ہے, آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو حسد ہوتا ہے ایک نیچرل, دس از اے نیچرل ایموشن. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا, یوسف علیہ السلام سے. سبلنگز میں رائولری بہت جو ہے وہ کامن ہے, اسپیشلی ٹین ایج میں ہو جاتا ہے حسد کہ ابو نے اس کو یہ لا کر دیا, مجھے یہ نہیں لا کر دیا, ابو نے اس کو یہ دیا. سبلنگز میں ایسے ایسے اختلاف ہو جاتے ہیں کہ محنت میں کروں, انجوائے تم کرو. سارا دن گھر کے کام میں کرتا ہوں, تم جاب کر کے آتے ہو اور بس بیٹھ جاتے ہو آ کے, اور اینڈ میں پیسے بھی زیادہ تمہیں ملتے ہیں. تو یہ آ جاتی ہیں چیزیں, نیچرل ہیں. ماں باپ کو مینیج کرنا چاہیے, اولاد کی تربیت کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے. بٹ جو خود بندہ envy کر رہا ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دس ول ایٹ اپ مائی گڈ ڈیڈس. بھائی آپ کمپیئر کرنے کی بجائے جو ہے وہ تعریف کرو اگلے کی, آپ اس کے لیے دعا کرو. آپ کا بھائی آپ کی بہنوں آپ سے زیادہ کماتا ہے, اچھی بات ہے, آپ اس کے لیے اور دعا کرو, اللہ اسے اور دے. سو envy eats up good deeds. So just last few things. فضیل ابن ایاد کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, یہ میرے فیوریٹ سلف ہیں. اسلاف, تابعین, تبع تابعین, صحابہ اور بزرگان, یہ اسلاف ہوتے ہیں. تو he is one of my favorite salaf. He said, whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. ریئل فرینڈشپ یہ نہیں ہے کہ دوست کے سن پر مسکرانا. آج کل ایسے ہی ہوتا ہے نا, دوست ٹک ٹاک کی ویڈیوز دکھاتا ہے, آپ کو فضول چیزیں دکھاتا ہے, آپ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, آپ انکریج کرتے ہیں کہ واہ بھائی واہ. He said, if you smile at his sin, you have betrayed him actually. تم نے دھوکہ دیا ہے اس کو. کیسے دھوکہ دیا ہے کہ تم سنسیئر دوست نہیں ہو. اگر تم سنسیئر دوست ہوتے تم منع کرتے, تم روکتے. یہ سنسیئرٹی ہے. یہ کون سی سنسیئرٹی ہے کہ تم مسکرا رہے اس کے گناہ پہ. Then Sufyan as-Sawri said, there is nothing that corrupts a person or rectifies him more than his companion. دوست سے زیادہ انسان کو کوئی اور کریکٹ اور کرپٹ نہیں کرتا. یقین کریں ماں باپ کی بات نہیں سنتے لوگ, دوست کی بات زیادہ سنتے ہیں. اس لیے ماں باپ کو چاہیے اس کے دوست اچھے بننا, کیونکہ ایک ایج آتی ہے کہ ٹین ایجرز ماں باپ کی بات نہیں سنتے اتنی. سو دے شوڈ لک کہ ان کے فرینڈز اچھے, کیونکہ فرینڈ سے انفلوئنس, اسپیشلی جو 13 to 18 سال کا جو ہوتا ہے نا ٹائم پیریڈ, اس میں ہم زیادہ دوستوں کی سنتے ہیں. تو پیرنٹس ہیو ٹو انشور کہ دوست اس کے اچھے ہیں. ابن حجر said, no sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness. کوئی بھی سن مائنر نہیں ہے جب وہ روٹین بن جائے تو وہ میجر سن ہے, چاہے وہ آپ کے نزدیک چھوٹا سن ہے, پرسسٹنس کی وجہ سے وہ میجر بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یو ٹاک ٹو اے نان محرم, اب آپ کے لیے مائنر سن ہے, اینڈ اف یو آر ٹاکنگ ناٹ دیٹ بیڈ تھنگس, جسٹ انٹریکشن کر رہے ہیں آپ, اللہ کی حدود کو کراس اس سینس میں کر رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. نان محرم سے بات کرنا منع نہیں ہے, کام کے لیے کی جا سکتی ہے, پرپز فل ہونا چاہیے, اور اکیلے میں نہیں ہونی چاہیے, گروپ ورک ہو تو بات کی جا سکتی ہے. But when you are chatting to someone, when you are lonely, there is immense chance of slipping away. اب آپ اس کو persistent بنا لیتے ہیں, آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں گناہ, تو یہ میجر سن بن جائے گا. This is one of the rules of fiqh کہ you consider it minor sin, but it is actually major sin, even though you are not committing anything that evil, اس level کا evil, but still it will be a major sin. And major sin becomes a minor and doesn't become a sin when accompanied by the seeking of forgiveness. اور معافی مانگنے سے میجر سن بھی معاف ہو جاتا ہے. دین ابن القیم کا میں ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں میوزک کے بارے میں.
Never do the love of song and the love of Quran come together in a person's heart except that one expels the other. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالی ووڈ سانگ بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے، یا بالی ووڈ سانگ قرآن کو نکال دے گا، قرآن کو نکالنے سے مراد ہے قرآن کی فلسفی کو، یا قرآن بالی ووڈ سانگ کو نکال دے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب آپ زیادہ کیا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا ایمینم بھی دل میں ہے اور قرآن بھی دل میں ہے، اللہ رسول بھی دل میں ہے اور ہپ ہاپ بھی دل میں ہے. دس از ناٹ پاسبل. بالی ووڈ کے لیرکس مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں کس طرح کے لیرکس ہوتے ہیں. ان لیرکس کو سن کے کوئی بندہ نیک نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میوزک میکس اس بیٹر، a better person. Define a better person. How has it made you a better person? Some people go on to say music is the diet of the soul. تو ایک اسکالر کہتے تھے yes it is the diet of the soul but a bad soul, not a good soul. It is the diet but of a bad soul. So music and songs will expel the Quran. اکثر یوتھ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں پیچھے گانا چل رہا ہوتا ہے، تو میوزک تو یہیں سے پھر غلط ہو گیا نا. بھائی جو چیز دماغ پہ سوار ہے نماز پڑھتے ہوئے وہ چیز غلط نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آپ کو ہنڈر کر رہی ہے ورشپ سے. لوگ سجدے میں جا رہے ہیں اور بالی ووڈ سانگ چل رہا ہے مائنڈ میں. These are the harms of music. And then Ibn al-Qayyim said, singing and music is worse and more harmful than stories of emperors. Stories of emperors سنایا کرتے تھے اس دور میں نا لوگوں کو ویسے ہی غافل کرنے کے لیے. جیسے ایمپررز کے خلاف بغاوت نہ کرو تو ایمپررز کی سٹوری سنائی جو اور لوگوں کو غافل کرو. تو ہی سیڈ کہ سنگنگ اینڈ میوزک از ایون ورس دین دیٹ بیکاز اٹ ڈائریکٹس ون ٹو ایڈلٹری اینڈ فورنیکیشن. لٹرلی یس, ہپ ہاپ ڈائریکٹس یو ٹو ایڈلٹری اینڈ اٹ از دی فاؤنٹین ہیڈ آف ہپوکریسی. اٹ از دا اسنیئر آف دا شیطان. اٹ از دا اسنیئر آف دا شیطان. یہ شیطان کی آواز ہے. اینڈ اٹ انٹاکسیکیٹس دا انٹلیکٹ. لٹرلی اٹ انٹاکسیکیٹس یور مائنڈ. آپ کو پتہ ہے کہ فقہ اسلامی میں آپ لوگ حیران ہوں گے وہ بندہ جو میوزک سنتا ہے اس کی گواہی نہیں ہے. اگر یہاں اسلامک شریعہ ہوتی تو میوزک سننے والے سارے گئے کہ آپ کی گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ آپ فول ہیں, آپ ایڈیٹ ہیں. بیکاز اسکالرز ڈکلیئرڈ اے پرسن ہو لسنس ٹو میوزک ایز ایڈیٹ. ہی از سم ون جو انٹاکسیکیٹڈ ہے, وہ ہوش میں نہیں ہے, وہ میوزک سن رہا ہے, عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے دیٹ از اے ویری سیریس ایشو. It's obstructing people from the Quran is worse than any way in which other types of phony speech blocks them. And its greatest harm is that it is obstructing you from the Quran. Because Ibn Taymiyyah said that those people who listen to music a lot, they don't like the Quran. Literally, مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے لمس کی ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی ہمارے پاس. She was doing a degree in music, something like that, and she said to me کہ she was very honest with me. I appreciated this. انہوں نے سچ بولا. انہوں نے کہا کہ قرآن نہیں لطف دیتا مجھے. آپ کہتے ہیں قرآن سنو میوزک کی جگہ, تو نہیں لطف دیتا, میوزک لطف دیتا ہے. تو میرے ذہن میں اسی وقت اللہ نے ایک ایگزامپل ڈالی. میں نے کہا کہ دیکھیں جب انسان بیمار ہوتا ہے نا, اس کی زبان کڑوی ہوتی, بخار ہوتا ہے, تو اسے کچھ اچھا نہیں لگتا کھانے میں. آپ اسے اچھے سے اچھا کھلا دو, وہ تو ہے ہی بیمار, اس کی زبان میں ہی کڑواہٹ ہے, تو اسے ٹیسٹ ہی فیل نہیں ہوگا, ٹیسٹ برڈز خراب ہو جائیں گے. اب کرونا وائرس میں آپ کسی کو کھانا کھلائیں تو اس کو تو فیل ہی نہیں ہوگا, اسمیل کی سینس بھی نہیں ہے, نہ ہی ٹیسٹ کی اسمیل ہے. سو ورک آن یور ہارٹ, دیٹس وائی قرآن از ناٹ افیکٹنگ یو. بیماری ہے نا, اسپرچل ڈیزیز ہے, ہارٹ بیمار ہے, اس پہ کام کریں, پھر قرآن انشاءاللہ افیکٹ کرے گا. تو پہلے ذرا کام کریں, اپنے ہارٹ پر کام کریں, استغفار کریں, قرآن مجید پڑھیں, پونڈر کرنے کی کوشش کریں. نیک لوگوں میں بیٹھیں. نیگیٹو انرجی والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو کہاں سے قرآن آپ کو مزہ دے گا, کہاں سے لطف آئے گا؟ یقین کریں نیگیٹو لوگوں کی نیگیٹو انرجی, دنیا دار لوگوں کی ایک عجیب سی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. یو سٹ ود them for 5 minutes, it's enough to destroy an ایمان worth of 1 month. 5 منٹ آپ بیٹھ جائیں تو آپ کا ایمان گیا. اس لیے اپنی کمپنی کو نوٹ کریں. آئی تھنک ادھر ہم آج اینڈ کریں گے بیکاز ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. میں نے آپ سے ڈسکس کرنا تھا سم ویز ٹو انکریز ایمان, انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں لے جاتے ہیں. یہاں پر ہم اینڈ کریں گے, اور میں نے یہاں پر آپ کو جو بتائی بات وہ یہ تھی کہ تھنگز دیٹ ڈسٹروائے ایمان, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4 چیزوں سے بچیں. بیڈ کمپنی سے, میوزک اینڈ موویز دیکھ کر, میوزک تو ویسے ہی حرام ہے میرے نزدیک, موویز سلیکٹڈ موویز چلیں, اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ بہت کیئرفل ہو کے, ویری کیئرفل. مکسنگ اپ with people of hawa, people of desire,
اینڈ دین یو گو ٹو پیپل آف ریلیجن. تو ایسے نہیں چلے گا, کمپنی آپ کی ایک ہونی چاہیے. دین envy, حسد سے بچیں, دوسروں سے جیلس ہونے سے بچیں, اپنے دل کو صاف کریں. دیٹ ول سیو یو فرام یور ایمان بینگ ڈسٹرائڈ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو انکریز ایمان, ویز ٹو انکریز ایمان. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.